بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اگر میری اطاعت کی جائے تو میں راضی ہو جاؤں گا، پھر اپنی برکتیں نازل کروں گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام از کافی جلد 6۔ برکت کے 10 حصے ہیں، جن میں 9 تجارت میں ہیں، صرف ایک حصہ باقی دوسرے تمام پیشوں میں ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہار جلد 103۔ اگر کسی گھر میں خیاط، چوری، شراب اور زناکاری داخل ہو جائے تو اس گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 79۔ حرام مال نہیں بڑھتا، اگر بڑھتا ہے تو اس میں برکت نہیں ہوتی۔ خدا کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اس کا اجر نہیں ملتا، اگر مرنے کے بعد بچ جائے تو وہ جہنم کا دروازہ ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا۔ مسکراتے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا دل کی دشمنی کو دور کرتا ہے، محبت کا جال ہے، شرفاء کا طریقہ ہے، پہلی کامیابی ہے۔ ایسا نیک کام ہے جس پر کچھ خرچ نہیں ہوتا۔ یہ روشن اخلاق ہے، محبت کا سبب ہے۔ مومن کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کی طاقت اس کے دین میں ہوتی ہے، اس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے، چہرے پر نہیں۔ مسکرا کر ملنا شرافت کی علامت ہے، بھائی چارہ کو مضبوط کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خدا اس کو سخت ناپسند کرتا ہے جو برے کڑوے چہرے سے لوگوں سے ملے۔ حضرت علی علیہ السلام از مستدرک الوسائل۔ اگر تم اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر خوشی سے مصافحہ کرو گے تو جب ان سے جدا ہوگے تمام گناہ تم سے جدا ہو جائیں گے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 76۔ مومن سے محبت اور مومن کی عزت کرنا خدا کو اس قدر پسند ہے کہ خدا ایسا کرنے والوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن مومن کی عزت خدا کی عزت کرنا ہے۔ بدترین لوگ۔ ذلیل ترین آدمی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو ذلیل کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 75۔ جس نے کسی مومن کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار جلد 76۔ جس نے میرے دوست کی توہین کی اس نے میرے خلاف جنگ کی۔ حدیث قدسی مروی از رسول خدا از بہار جلد 77۔ کسی کو تکلیف نہ دینا کامل عقل کی دلیل ہے اور دنیا و آخرت کی راحت ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار 78۔ کسی کو تکلیف دینے سے تم ایک ہاتھ روکتے ہو جبکہ کئی ہاتھ تم سے رک جاتے ہیں۔ مومن کی اپنی جان تکلیف میں ہوتی ہے جبکہ لوگوں کو اس سے آرام ملتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار جلد 75۔ خدا کی راہ میں تکلیف اٹھانا۔ جو لوگ خدا کی راہ میں گھروں سے نکالے گئے یا اپنے شہروں سے نکالے گئے انہوں نے ہماری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، کافروں سے جنگ کی اور شہید ہوئے، میں ان کے گناہوں کو ضرور معاف کروں گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195۔ خدا کی راہ میں جتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئیں کسی کو نہیں پہنچائی گئیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ زمین اللہ کی ہے، بندے بھی اللہ کے ہیں۔ جو مردہ زمین کو آباد کرے وہ زمین اسی کی ہے، ظالم کو قبضہ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ جو شخص ایسی زمین کو آباد کرے جو کسی کی ملکیت نہ ہو تو وہ زمین اسی کی ہے۔ جس زمین پر احاطہ نہیں کیا گیا، آباد نہیں کیا گیا، وہ زمین خدا رسول کی ملکیت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از کنز الاعمال۔ میں اور میری اہل بیت کو خدا نے زمین کا مالک بنایا ہے، ہم اصل میں متقی ہیں اور ساری زمین ہماری ہے۔ جو مسلمان اس کو زندہ آباد کرے
اس کو خراج خمس میرے اہل بیت میں سے ہونے والے امام کو ادا کرے۔ جناب رسول خدا از بہار جلد 100۔ کم کھانا۔ کم کھانا نفس کی شرافت، صحت کا باقی رہنا، رنج کا کم ہونا، حساب کا کم ہونا، جسم کی صحت اور صاف ہونا ہے۔ جس کی غذا کم ہوگی اس کا جسم تندرست ہوگا۔ زیادہ کھانے سے جسم بیمار ہوتا ہے۔ کم کھانا نبوت کا حصہ ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس کی غذا کم اور ذکر خدا زیادہ ہوتا ہے، فرشتے اس کی زیارت کی تمنا کرتے ہیں۔ خدا جب کسی کی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو اس کو کم کھانے، کم بولنے اور کم سونے کا الہام کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از مستدرک الوسائل۔ مومن کے دل کے لیے زیادہ کھانے سے زیادہ کوئی چیز نقصان دینے والی نہیں۔ زیادہ کھانے سے دل مر جاتے ہیں، جسے زیادہ پانی سے کھیتی مر جاتی ہے۔ جناب رسول خدا از مستدرک الوسائل۔ اگر لوگ کھانے میں اعتدال، نہ زیادہ نہ بہت کم پیدا کر لیں تو ان کے جسم بھی معتدل، نہ بہت موٹے نہ بہت پتلے ہوں گے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جو زیادہ کھاتا ہے اس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ بھوک اور بیماری ایک جگہ جمع نہیں ہوتی۔ صحت اور زیادہ کھانا ایک جگہ جمع نہیں ہوتا۔ حضرت علی علیہ السلام از مستدرک الوسائل۔ ابھی کھانے کی خواہش باقی ہو تو کھانا بند کرو، اسے کھانا خوشگوار ہوگا۔ جب کھانے کی خواہش ہو تب کھاؤ، ابھی خواہش باقی ہو تو اٹھ جاؤ۔ جناب رسول خدا از بہار جلد 62۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس کو حکمت عقل مندی دی گئی اس کو بہت زیادہ خیر فائدے دیے گئے۔ القرآن۔ مومن کے لیے حکمت کا ایک کلمہ سننا سال بھر کی عبادت کرتے رہنے سے افضل ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار الانوار جلد 77۔ اگر شیان نیم تیغ علی را، نگاہم دے چوں شمشیر علی تیز۔ اگر میں علی علیہ السلام کی تلوار پانے کا اہل نہیں ہوں تو مالک مجھے علی کی تلوار کی دھار جیسی تیز نگاہ عطا فرما۔ جس مطلب تابندہ کی تائید کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہے تابندہ گوہر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی فطرت اور تخلیق کی کیفیت۔ تم باطل سے کٹ کر اپنا چہرہ توجہ خدا کے دین و قانون کی طرف کیے رہو، یعنی خدا کی اطاعت کو زندگی کا مقصد بناؤ۔ یہی خدا کی بنائی ہوئی فطرت ہے، اسی پر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ قرآن سورہ روم 30۔ خدا نے اپنی تمام مخلوق کو مسلمان اپنی اطاعت کی طرف راغب پیدا کیا ہے، اسی لیے خدا نے ان کو کچھ کاموں کا حکم دیا ہے اور کچھ کاموں سے روکا ہے۔ خدا نے کسی کو کافر نہیں پیدا کیا۔ کفر تو یہ ہے کہ جب خدا انبیاء کو بھیج کر اپنی حجت پوری کر دیتا ہے، یعنی ان پر حق بات کو پیش کر دیا جاتا ہے، پھر بھی جب وہ حقیقتوں کا انکار کر دیتے ہیں تب وہ کافر منکر حق بن جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 5۔ خدا نے رسول بھیجے ہیں جو ایمان اور نیک عمل کی طرف بلاتے ہیں۔ اب جو ان کی بات سنتے ہیں ان کی خدا ہدایت فرماتا ہے، جو نہیں سنتے ان کی خدا ہدایت نہیں فرماتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی جلد 2 از بہار جلد 69۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن،
السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔